بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے جس نے کل کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، رفتوں سے، عظمتوں سے آپ کی حاجات کو پورا کر دے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کے مبارک لمحات ماہ شعبان جیسے کہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان میں ہم پر اپنی رحمتوں کے خاص نزول فرمائے۔ ماہ شعبان کی جو چند دن رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے مانگ لیجئے جو مانگنا ہے۔ بے شک اس مبارک مہینے میں ہی بڑی عظمتوں والی اور رحمتوں والی ایک رات گزری، اور آگے اللہ کے نبی نے اتنے روزے کسی مہینے میں نہیں رکھے جتنے ماہ شعبان میں رکھے، رمضان کے علاوہ۔ ہو سکے تو کوئی ایک دو روزہ بھی رکھ لیجئے اور اللہ سے اپنی حاجات کی طلب کر لیجئے کہ اے اللہ ہمیں فلاں حاجت ہے، ہماری پوری فرما۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ضرور پوری کریں گے۔ آج کا ٹاپک سورۃ فتح سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سورت کے شان نزول کی بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ سورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں اس سورت کا کچھ شان نزول اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، یہ روایت جو ہے یہ ابن کثیر سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کا نزول کے بعد جب اس سورت کا نزول ہوا تو فرمایا کہ مجھے یہ سورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت فتح کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج طلوع کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جن میں اس سورت کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت ہر کام میں فتح کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ خاص طور پر دشمنان اسلام یا کوئی بندہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، یہاں اتنا تنگ کرتا ہے کہ آپ کو لاجواب کر دیتا ہے، کوئی جواب نہیں آپ کے پاس، آپ بالکل پریشان ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو وہاں پھر اللہ کے کلام کا آسرا لیجئے۔ اس سورت کی فضائل کے بارے میں روایات تو بہت سی ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں چند ایک بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام اس سورت کو لائے تو عرض کیا، یہ سورت آپ کو مبارک ہو۔ جبریل کی مبارکباد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ سب کو بھی مبارکباد دی۔ یہ اتنی خاص سورت ہے، اس سورت کو مبارک سورت
مبارک کہا گیا، مبارکباد پیش کی گئی۔ اس میں اتنی اس کی خصوصیات ہیں کہ جب کسی کوئی بھی کام جو صدیوں سے اٹکا ہوا ہے، جس کو آپ نہیں کر پا رہے، بالکل بے بس ہو چکی ہیں، اگر خاص طریقہ کار سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو فتح ضرور ملے گی، ضرور کامیابیاں منزل مقصود تک پہنچا دیں گی۔ یہ امتحانات شروع ہونے والے ہیں، خاص طور پہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو کہوں گی کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ سورۃ فتح پڑھ لیجئے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو سورۃ فتح کا اور سورۃ قلم کا وظیفہ بتاتی ہوں، انشاءاللہ اس سے اگلا وظیفہ سورہ قلم کا بتایا جائے گا کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے بہت ہی خاص دو وظیفے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کاروبار شروع کیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس سورہ فتح کو خاص طریقہ کار سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ کاروبار میں بھی ترقی ہوگی۔ اگر تو حمل نہیں رہ رہا، بار بار آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز رپورٹس نیگیٹو بتا چکے ہیں، تو میں یقین سے کہتی ہوں سورۃ فتح کا ذکر کچھ دن کر لیجئے، سورۃ فتح کچھ چند دن پڑھوا لیجئے، بے شک ایک جگہ لڑکیوں کو بٹھا کے پڑھا لیں، انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا، کیونکہ یہ والا جو سورہ فتح کا عمل ہے یہ بھی کئی لوگوں پر اس کام کے لیے بھی اثر کر چکا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ ایک اور روایت میں موجود ہے کہ جو آدمی سورہ فتح کو رمضان المبارک کی پہلی رات یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ یہ خاص دن آنے والے ہیں رمضان المبارک میں، یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے، انشاءاللہ قرآن مجید بھی یاد ہو جائے گا۔ اگر زبانی نہیں یاد ہوتی تو اسے کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ قرآن مجید کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی شخص اسے سفر میں جاتے ہوئے پڑھتا ہے تو وہ سفر میں محفوظ رہتا ہے۔ حفاظت اور اپنے ایمان کے لیے یہ سورت بہت ہی مفید ہے۔ کوئی ایسا کام جس میں فتح مقصود ہو، کوئی بھی ایسی حاجت، بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہو رہے، اولاد نورینہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پڑھنی ہو، جس بھی مقصد کے لیے، میں کہتی ہوں دنیا کا کوئی بھی مقصد، ویورز آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے، ہر ایک کے دل میں جو بھی حاجت ہو اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کام کو کرنے کے لیے کہ اس کام کی تکمیل ہو جائے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ تمام حاجات وہ جو صدیوں سے نہیں پوری ہوئیں، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت فن کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ، اس خاص نیک تمنا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمام مومنین، تمام مومنات کی دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستیوں کو آسانیوں میں بدل دیں، اللہ تعالیٰ ہماری بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیں، قرض داروں کو قرض کی ہلاسی سے نجات دلا دیں، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا کر دیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو دعا کے لیے کہتے ہیں، ایک ایک کا نام لے کر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، نام لے کر دعا کا نہیں کہا جا سکتا، میری خصوصی دعا جن لوگوں کے لیے ہے کہ یا اللہ ہر بے اولاد کی جولی خوشیوں سے بڑھ دے، ہر بے اولاد کو اولاد نورینہ جیسی نعمت عطا کر دے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے نگہبان ہو، آمین ثم آمین۔